الطاف حسین صاحب نے جو خط چیف آف آرمی اسٹاف کو تحریر کیا ہے وہ پڑھ کر بتاتے ہیں۔ محترم جنرل عاصم منیر احمد صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، السلام علیکم، آداب۔ میں مسمی الطاف حسین والنذیر حسین محروم اس کھلے خط کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں متحدہ قوم موومنٹ کا فاؤنڈر لیڈر ہوں۔ میں نے متحدہ قوم موومنٹ کے قیام سے پہلے جامع کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO کی بنیاد 11 جون 1978 1978 کو رکھی تھی، جو درجہ بدرجہ انتخابات میں نتیجے میں ملک کی تیسری اور صوبے سندھ کی دوسری سب سے بڑی جماعت MQM کے نام سے ملک اور ملک کے عوام کے سامنے ابھر کر آئی۔ جنرل عاصم منیر احمد صاحب، میرا تعلق ایک غریب متوسط طبقے سے ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے میں ڈبل گریجویٹ ہوں اور جامعہ کراچی سے میں نے فارمیسی کی صنعت بھی حاصل کی ہے۔ اس طرح میں ایک صنعت یافتہ فارماسسٹ ہوں۔ متحدہ قوم موومنٹ کے خلاف 1992 سے متعدد فوجی آپریشن کیے جو آج تک جاری ہیں۔ MQM میں شامل افراد بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ MQM کی 44 برسوں کی جدوجہد میں میرے ہزاروں ساتھی ماورائے عدالت قتل کیے گئے، ہزاروں اسیر اور لاپتہ کیے گئے جن کی اکثریت آج تک جیلوں میں اسیر ہے یا لاپتہ ہے۔ ان سب کو پیراملٹری رینجرز، ISI، پولیس اور دیگر ایجنسیوں نے گرفتار کیا، لاپتہ کیا اور ماورائے عدالت قتل کیا۔ جنرل عاصم منیر احمد صاحب، MQM ملک کی واحد جماعت ہے جس میں کوئی وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار یا طبقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں پڑھے لکھے، غریب، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس طبقے کے افراد شامل ہیں۔ اس جماعت کا منشور ملک میں ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں مذہبی رواداری ہو، انصاف کا نظام، غریب امیر سب کے لیے برابر ہو، عورت مرد کو برابری کی بنیاد پر حقوق میسر ہوں، ان کے ساتھ یکساں سلوک ہو، روزگار و تعلیم سمیت تمام شعبات میں یکساں مواقع میسر ہوں، میٹرک تک تعلیم حاصل کرنا سب پر لازمی ہو۔ ملک میں کسی بھی شہری کو، خواہ امیر ہو یا غریب، اسے لائسنس یافتہ یا غیر لائسنس یافتہ سر رکھنے کا اختیار نہ ہو۔ علاقہ، زبان، رنگ، نسل یا مذہب و عقیدے کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ ملک کا کوئی ادارہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، آئین پاکستان میں متعین کردہ اختیارات سے تجاوز نہ کرے، ہر قسم کی انتہا پسندی کا مقدمہ خاتمہ ہو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب و عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہو، ملک میں ہر قسم کی منشیات کی مکمل پابندی ہو اور ملک میں فلاحی ریاست کا قیام ہو۔ شہریوں کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہر قسم کی رہزنی، چوری، چکاری اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ فرسودہ جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام کا مکمل خاتمہ کر کے زمینیں کسانوں میں تقسیم کر کے زراعت کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ فوج، ISI کی سیاست میں دخل اندازی کا بھی مکمل خاتمہ ہو۔ کرپشن کے لیے صفر برداشت یعنی زیرو ٹالرنس کا نظام عمل نافذ کیا جائے۔ جیلوں میں برسوں سے اسیر افراد کے مقدمات کا جلد فیصلہ کر کے انہیں سزا دی جائے یا رہا کیا جائے۔ جرم ثابت ہونے پر جرم کی متعین سزا سے زائد عرصہ جیلوں میں اسیر قیدیوں کو سزا دیتے وقت زائد برس جیلوں میں رہنے کی مدت کو منحا کیا جائے۔ ان قیدیوں کو معاوضہ بھی دیا جائے جو متعین کردہ سزا سے زائد عرصہ جیلوں میں اسیر رہے ہوں۔ قرآن سے شادی، کاروکاری، بچوں سے مشقت دینے، زور زبردستی شادی کرنے پر مکمل پابندی ہو۔ ہر قسم کی فرسودہ روایت کو قائم کیا جائے۔ روزگار فراہم کرنے کے لیے ون ونڈو نظام قائم کیا جائے۔ محترم جنرل عاصم منیر احمد صاحب، میں نے فوج کے ان جنرلوں پر سخت تنقید کی جنہوں نے MQM کے لاپتہ اور اسیر ساتھیوں کے قتل کو تسلیم کیا اور جنہوں نے متحدہ قوم موومنٹ کے لوگوں کو خرید کر MQM میں نئے نئے گروپس بنا کر ان کی تنظیمیں بنوائی۔ انہیں اسلحہ بڑی حکم کے ساتھ MQM کے لوگوں کو اغوا کرنے اور قتل کرنے کا کھلا لائسنس دیا تو میرے خلاف پروپیگنڈا زور و شور سے کیا گیا کہ میں فوج کے خلاف ہوں۔ مجھ پہ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے جن کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جاننا چاہتا کہ آپ کے اوپر ملک کی سلامتی و بقا کی بے پناہ ذمہ داریاں ہیں، مگر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے تمام ثبوت و شواہد میرے پاس ہی نہیں بلکہ بہت سارے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کے پاس بھی ہیں۔ آپ کے کہنے پر وہ ثبوت و شواہد آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ محترم جناب عاصم منیر احمد صاحب، محترم جناب عاصم منیر احمد صاحب، الحمدللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، لہذا آپ قرآن مجید اور فرمان الہی کی ہدایت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے میری تحریر، تقریر، تصویر، حتیٰ کہ میرا نام تک پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں لینے پر پابندی ستمبر 2015 میں 6 ماہ کے لیے لگائی تھی، جو آج کے دن یعنی 8 دسمبر 2022 تک جاری ہے۔ 22 اگست 2016 کو میری نامناسب تقریر کی بنیاد پر ایک بڑا فوجی آپریشن MQM میں میری ذات کے خلاف شروع کیا گیا۔ حالانکہ 22 اگست 2016 کو تحریری معافی میں 2 مرتبہ لکھا تھا جس کی فوٹو کاپیاں میرے اس خط کے ساتھ منسلک ہیں۔
ایم کیو ایم کے مرکز 90 عزیزآباد جو میری والدہ محترمہ خورشید بیگم مرحومہ کی نشانی بھی ہے، اس پر تالا لگا کر سیل کر دیا گیا اور 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ایم کیو ایم کا مرکز 90 آج تک بند ہے اور وہاں 24 گھنٹے دو فوجی اہلکار ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم جس کا بانی و قائد ہوں، اس پر ہر قسم کی تحریر، تقریر، جلسہ جلوس کرنے پر آج تک پابندی ہے، حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے کارکنان و عوام کو شہداء قبرستان جانے، یادگار شہداء جانے، یوم شہداء منانے اور شہیدوں کے احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند ماہ قبل میرے گھر اور ایم کیو ایم کے مرکز 90 سیل زدہ گھر ہے، اس کو آگ لگا کر بلڈوز بھی کر دیا گیا۔ محترم عاصم منیر صاحب، گزشتہ کئی برسوں سے ملک کا کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے فوج کے اعلی حکام کا نام لے کر نہ صرف ان پر کڑی تنقید کی بلکہ انہیں دھمکیاں بھی دیں اور بعض میں انتہائی فحش مغالطات تک دیں، جنہیں میں یہاں رقم کرنے سے قاصر ہوں۔ ان کے علاوہ ان لوگوں نے عوامی اجتماعات میں فوج آئیسے کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کی اور آج فوج کے خلاف یہ نعرہ پورے ملک میں زبان زدام ہو گیا ہے کہ محترم عاصم منیر صاحب، ان تمام مغالطات کے باوجود نہ تو کسی لیڈر کی تحریر، تقریر، تصویر یا نام لینے کی پابندی عائد کی گئی اور نہ ہی کسی لیڈر کا گھر سیل کیا گیا۔ محترم عاصم منیر صاحب الحمدللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ کو ملک کی سلامتی، بقا اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کی باری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال، سرحدوں کی صورتحال اور ملک کی معاشی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم پر عائد پابندیوں کو ختم کرائیں گے، جیل میں اسیر ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو رہا اور لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کرائیں گے، مجھے اور ایم کیو ایم کو انصاف دیں گے۔ اللہ آپ کا اور ملک کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آپ سے انصاف کا طالب فقط الطاف حسین، 8 دسمبر 2022، لندن۔ تو جناب یہ خط لندن سے DHL کے تھرو بھجوایا گیا ہے اور اس میں جو پتہ دیا گیا ہے وہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کا جو عارضی دفتر ہے اس کا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر سے جو پابندی ہے اس کو ہٹایا جائے۔